انہوں نے اس حالت تک وہ آگے چلے گئے، اس قدر آگے چلے گئے کہ نوید قمر جنہوں نے جا کر ڈپٹی اسپیکر صاحب کو کہا کہ بھائی، اور مریم صاحبہ ساتھ تھیں، شازیہ دوسرے ہمارے آنریبل ممبران تھے، کہ آپ جا کر اسپیکر سے کہیں، ڈپٹی اسپیکر صاحب سے، کہ وہ اپوزیشن کی بھی اس میں ان پٹ لے لیں یا ہمیں بھی ٹائم دیں، ہمارے آپ مائک بند کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے عجیب و غریب قسم کا رویہ ہوا اور گارڈز کو بلایا گیا، اور پھر ایک 3 یا 4 وہ ایسے ممبران جن کا تعلق کراچی سے ہے، انہوں نے سٹیج پر آ کر پریکٹیکلی حملہ آور ہوئے اور گندی اور فحش گالیاں سینئر موسٹ جو پارلیمنٹیرین ہیں ہمارے نوید قمر صاحب، شاید وہ 8ویں دفعہ یا 9ویں دفعہ جو ہے وہ اسمبلی کے ممبر بن چکے ہیں، پھر ان کو بھوکا مارنے کی کوشش کی۔ ہماری خواتین کھڑی تھی، ان کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، ان کے سامنے اتنی بےہودگی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ معاملات کیے اور بےہودہ قسم کی انہوں نے گالیاں دیں۔ خیر یہ ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے مائک جو ہے فلور جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس تعداد نہیں ہے، ہم یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس لیے لے کر آئے ہیں امینڈمنٹ تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم ایماندار لوگ ہیں اور یہ بے ایمان لوگ ہیں، ہم ووٹ کا تقدس کرنا چاہتے ہیں، یہ ووٹ کی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل جو تھا نا وہ ان کی تقریر کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تقریر ختم، 1 گھنٹہ تقریر کی اور ختم کرنے سے بعد کہا پہلے کہ اب میرے بعد جو ہے وہ فواد چودھری صاحب تقریر فرمائیں گے، اور فواد چودھری صاحب نے اسپیکر کی اجازت کے بغیر ہی ان کا مائک کھل گیا اور انہوں نے تقریر شروع کر دی۔ فواد چودھری صاحب نے تقریر ختم کی تو انہوں نے بولا کہ میرے بعد جو ہے وہ ابھی اسد عمر صاحب جو ہے وہ گل افشانی کریں گے۔ ہم لوگ بیٹھے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک چیز ٹیبل کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بدنیتی کیا تھی، اس میں وہ چلاکی کیا تھی۔ وہ یہ تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ جو ترمیم ہے یہ پاس نہیں ہو سکتی، ان کے پاس نمبرز نہیں ہے، 2/3 اکثریت چاہیے۔ انہوں نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے عوام کے ساتھ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے، یا جو ٹیکہ کار ہے مہنگائی سے جو ہے وہ توجہ ہٹانے کے لیے، بے روزگاری سے توجہ ہٹانے کے لیے، جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا، انہوں نے کہا جی ہم بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں، ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ شاید ہم بھی چاہتے ہیں لیکن ہمیں بات تو کرنے دو۔ انہوں نے بولا نہیں آپ بات نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال مجھے پھر بعد میں میرے دوستوں نے بڑی محنت کی جدوجہد کے بعد فلور لے کے دیا۔ میں نے چند باتیں کی جو پوری تفصیل سے میں نہ کر سکا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا سارا نظام، اور یہ لوگ جان بوجھ کر پاکستان کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور سچی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونا، لیکن یہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی عوام میں یہ تاثر چلا جائے کہ یہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، یہ پاکستان کے بڑے خیر خواہ لوگ ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام بلبلا اٹھے ہیں بجلی کے بلوں سے اور گیس کے بلوں سے، اور ہم نے وہاں پر ایڈجرنمنٹ موشن ڈالا تھا، ہم اس پر بات کرنا چاہتے تھے، ہمیں بات کرنے نہیں دی۔ ہم مہنگائی پر بات کرنا چاہتے ہیں، ہم پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ بے روزگاری پر بات کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر رہے۔ خارجہ پالیسی کی انہوں نے جو تباہی مچائی ہے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ جو ہے وہ اپنے تمام دوستوں کو ناراض کرنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے جو ہے یہاں پر ووٹ کا ان کو نظام دیں گے۔ بھائی وہاں جو ہمارے ہزاروں بھائی اور ہمارے مزدور بھائی جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب پہ جو ان کے حالات ہو چکے ہیں آپ کی ایک تقریر کی وجہ سے، وہی میں نے آج فلور آف کیا اس بات کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ بالکل غیر جمہوری انداز، بالکل ان ڈیموکریٹکلی جو ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ بہت ہی نااہل لوگ ہیں، اور میں آج تو یہ کہوں گا کہ بڑے نکمے لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے ڈرامہ بھی کیا ہے تو وہ اتنا فلاپ کیا ہے کہ پاکستان کی عوام کو شاید یہ اتنا سادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی چالیں نہیں سمجھتے۔ پاکستان کی عوام تو آج ان سے تکرار کر رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، بجلی کے بلوں کا کیا ہوا، گیس کے بلوں کا کیا ہوا، گندم کا کیا ہوا، چینی کا کیا ہوا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور اس طرح کے مشگافیاں اور شوشے چھوڑے جا رہے ہیں جس کی ہم نے بھرپور طریقے سے پوری اپوزیشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے، میرے تمام ساتھیوں نے۔ میں یہاں یہ بھی بتا دوں
کہ مولانا اسد رحمان صاحب نے بھی جب فلور لیا تو ان سے بھی فلور واپس دے دیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو فلور دیا گیا تو ایک وزیر کے اشارے پہ ان سے واپس لے لیا گیا. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیا گیا فلور کسی تیسرے سے اشارہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمان کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی جو ہے وہ دانشگاہ تھی, ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے والا مدر آف آل انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ, اس کی آج بے توقیری ہو رہی ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے. بہت مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے راجہ صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جو کنکلوڈ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے, یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ 2.5 سال سے انہوں نے پارلیمنٹ کو نان فنکشنل کیے رکھا اور آج جو ہے وہ مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. تو اس پارلیمنٹ کی کوئی افادیت نہیں ہے اور اس پارلیمنٹ میں رکنے کا جو ہے وہ کوئی نہ تو اس میں کوئی جمہوریت کی کو خدمت ہوگا اور نہ ہی اس قوم کی وہ خدمت ہے. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ حکومت کے رویوں کے اوپر ہے, اسپیکر کے رویے کے اوپر ہے, وزیر اعظم جو سو کالڈ ہے سلیکٹڈ اس کے رویے کے اوپر ہے. اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک کوئی جمہوری روایت نہیں ہے, کوئی اخلاقی روایت نہیں ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت یا کوئی توقیر جو ہے وہ ان کی نظر میں نہیں ہے. یہ بل جو ہے یہ ایک کیبنٹ کمیٹی انہوں نے بنائی تھی 28 جنوری 2020 یعنی تقریباً 1 سال پہلے, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کی جو ہے وہ بات کی تھی. یہ بتا دیں کہ 1 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو ایک مرتبہ بھی آن بورڈ لیا, اپوزیشن کو ایک مرتبہ بھی انہوں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا ہو کہ جی یہ الیکٹورل ریفارم جو ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. تو جب 1 سال میں انہوں نے جو ہے یہ اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیا اور اس کے بعد یہ بل جو ہے یہ 29 اکتوبر 2020 کو ریفر ہوا ہے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کو اور 29 اکتوبر 2020 سے وہاں پہ پڑا رہا اور پھر ایک دن اسے اٹھایا اور 20 منٹ میں وداؤٹ اینی ڈبیٹ وداؤٹ اینی نوٹس ٹو اپوزیشن 20 منٹ میں جو ہے وہ اس کو پاس کر کے جو ہے وہ ادھر یہ ہاؤس میں لے آئے ہیں. اور اب ہاؤس میں لا کے مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپوزیشن کے خلاف جو ہے بد زبانی کریں, اپوزیشن کو گالیاں دیں. اور پھر خود انہوں نے کہا بھی کہ جی ہم نے یہ بل جو ہے وہ صرف اپوزیشن کو جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کے لیے پیش کیا ہے, جبکہ آج وہ خود ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ پارلیمانی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود 9 سپیچز کریں اور 9 سپیچز کرنے کے بعد جب اپوزیشن کو ٹائم دیا جائے اور صرف ایک آدمی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بات کرنی شروع کرے تو منسٹر ایک سینئر منسٹر جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ کورم جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرے. اور یہ ان کے لیے پھر کتنا شرمندگی کا باعث ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کورم جو ہے وہ اپوزیشن نے اپنی اسٹرینتھ میں جو ہے وہ پورا کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ راجہ صاحب نے جو ہے وہ اپنی بات کی. تو اس میں تو اپوزیشن نے جو احتجاج کیا وہ جسٹیفائڈ تھا اور اپوزیشن کا جو موقف ہے کہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا گیا ہے, پارلیمنٹ کو نان فنکشن رکھا گیا ہے یہ تقریباً پورے جو ہے وہ 3.25 سال. تو اس لیے اس ادارے کو عوام کے مفاد کے لیے کام نہ کرنے دینے اور اس ادارے کو جو ہے وہ اس میں گھس بیٹھیے بٹھانے. یہاں پہ کم از کم 70 لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جو یہاں پہ بیٹھنے کے حقدار ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پہ لوگوں نے ووٹ کسی اور کو دیے ہیں, لوگوں نے کسی اور کو مینڈیٹ اختیار دیا ہے کہ وہ جا کے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ان کی نمائندگی کرے اور یہاں پہ وہ سلیکٹڈ جو ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھا ہے. تو اس پارلیمنٹ کی جو ہے وہ کوئی اہمیت جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے نہیں رہنے دی اور اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا یہ موقف درست ہے کہ فی الفور جو ہے یہ سلیکٹڈ رجیم جو ہے اسے ختم ہونا چاہیے, اسے ریزائن کرنا چاہیے
اور پاکستان میں فری فیئر الیکشن ہونے چاہیے کسی بھی سیاسی مداخلت کے بغیر، تاکہ عوام کے مینڈیٹ سے ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ قائم ہو اور وہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کرے۔ مولانا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس کا حال احوال بتایا، اور انہوں نے ایک بات یہاں پر کی کہ وزیر نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم نے کورم کو برقرار رکھا، یعنی ہم سنجیدہ تھے۔ لیکن جب ہمیں ان کا مقصد پتہ چل گیا کہ انہوں نے صرف قومی اسمبلی میں وزراء کے ایک ٹولے نے صرف اپوزیشن کو گالیاں دینی ہیں، ان کی قیادت کو گالیاں دینی ہیں، تو خرم دستگیر صاحب نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ کورم کو برقرار نہیں رکھ سکے اور قومی اسمبلی کا اجلاس ختم ہونا پڑا۔ آپ کو یہاں پر حکومت کی قانون سازی کے حوالے سے سنجیدگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذریعے سینٹ انتخابات میں شفافیت کے حوالے سے بل پیش کیا گیا، ان کا اپنا کردار اور ماضی آپ کے سامنے ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کا وہ حصہ نہیں رہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ان کی وزراء کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے امیدوار بھی رہے ہیں، جن پر ایک پارٹی نے اتنا اعتماد کیا تو ان کو اپنا نمائندہ وزیر اعظم کی حیثیت میں انہوں نے نامزد کیا، ان کے انتخابی یہاں پر انتخابات میں ان کا نام پیش کیا۔ پھر دوسرے وزراء جو طاقتور ترین وزارتوں پر رہے، لیکن انہوں نے شاید محترمہ بینظیر بھٹو کو جنہوں نے شہید کیا ہے، انہوں نے یقیناً ان کے ساتھ ظلم کیا، لیکن ان کے آج کاز کو اور مشن کو ذبح کرنے والے افراد جو یہاں پر قومی اسمبلی کے اندر آج جس قسم کے الفاظ محترمہ کی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے تھے، مسلم لیگ کے لیے استعمال کر رہے تھے، جمعیت علماء کے لیے استعمال کر رہے تھے، ایسے افراد جو ہر دوسرے اور تیسرے سال کے بعد اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا اس وقت جو نظریہ ہے، جو قوم کے اندر وہ فکر اور عقیدے کو اجاگر کر رہے ہیں، وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے انتخابات کہ جس کے نتیجے میں 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جبر کی بنیاد پر ہے، یہ دھاندلی کی بنیاد پر ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، اس کا وزیر اعظم جعلی ہے۔ ہم ہر فورم پر اس حکومت کو ایکسپوز کریں گے، اور آج انہوں نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ جب انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو اپوزیشن نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورم کو برقرار رکھا، اور جو اپوزیشن نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ کورم کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ لہٰذا قوم باخبر ہے، قوم جانتی ہے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر صاحب آج 10-10 منٹ کے لیے اجلاس کو معطل کرتے اور اپنے دفتر میں جاتے۔ ہمیں بتایا جائے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کس ڈکٹیشن کے لیے اپنے دفتر میں جاتے تھے، اور پھر آ کر وہاں پر فلور کے اوپر جو تماشا بنتا تھا اس کا پس پردہ کردار کون ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ان کردار کے نام یہاں پر لیں، اور کون لوگ یہ اسمبلی چلا رہے ہیں ہم ان کو واضح کریں گے۔ اگر ہماری عزتوں کو، ہماری قیادت کی عزتوں کو اچھالا جائے گا، اگر ہمارے عوام کے اندر جس قسم کی آج کل صورتحال ہے معاشی، کبھی تیل مہنگا کر رہے ہیں، کبھی بجلی مہنگی کر رہے ہیں، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہسپتالوں کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹھیکوں پر دیا جا رہا ہے۔ فلاحی ریاست کا جو تصور مدینہ کی ریاست نے پیش کیا، آج اس کے برخلاف جا رہے ہیں۔ عوام کا حق ہے کہ ریاست ان کے لیے صحت کا بندوبست کرے، ریاست ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کرے، لیکن وہ ہسپتال جو 70 سال سے مفت صحت دے رہے تھے، مفت تعلیم جو
स्कूल दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने फीसों की भरमार लगा दी है और हस्पतालों को फीसों के ऊपर छोड़ दिया है कि मरीज़ और हस्पताल खुद अपनी कफालत खुद करें। तो हम समझते हैं कि आज जो पीडीएम की सूरत में आपके सामने यहाँ पर कौमी असम्बली के मेंबरान खड़े हैं, वो यकसू हैं और यक आवाज़ हैं कि हम इस हुकूमत को इंशाअल्लाह चलने नहीं देंगे। कौमी असम्बली के अंदर भी उनको एक्सपोज करेंगे और बाहर भी। जी सामने आ रहे हैं कि पीडीएम तकसीम हो चुकी है, पीपल्स पार्टी स्पेस मांग रही है इस मुल्क में सियासत के लिए, और नून लीग जो है वो किसके इलाके मैदान में है। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है, आप ये बता दें, आज वाज़ेह कर रहे हैं। नहीं देखें, इसके अंदर वाकई इख्तिलाफात हैं या नहीं? देखिए, इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मैं समझता हूँ कि राजा साहब की मौजूदगी में आपको जो है वो रेज़ करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी से मुतल्लक हम कोई बात जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। जहाँ तक पीडीएम के तकसीम होने की बात है, तो पीडीएम जो है वो बिल्कुल मुतहद है। हम सब का ये रिजॉल्व है कि हमने इसको मुतहद रखा है। बाकी जहाँ तक इस्तीफ़ों का मामला है, तो पीएमएलएन का ये फैसला है कि हमें इस असम्बली से, जिसे अभी राजा साहब ने कहा कि ये अब मजाक बन गई है, तो इस मजाक का हमें हिस्सा जो है वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि पीडीएम के तमाम फैसले जो है वो अक्सरियत राय या कंसेंसस के साथ जो है वो होने चाहिए, और हम आज भी ये कोशिश करेंगे, अपना मौक़िफ़ जो है वो रखेंगे, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कन्विंस करने की पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसके ऊपर भी गौर करेंगे, और फिर पीडीएम का जो अक्सरियती फैसला होगा हम उसको इंशाल्लाह तस्लीम करेंगे और उसके साथ चलेंगे। मैडम आप आ जाए। आप बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब, और आप तमाम साथियों का। आपका जो सवाल था उसका राना सनाउल्लाह साहब ने जो आपने सवाल किया था भाई पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम में कोई इख्तलाफ है या कोई तकसीम है, उसका जवाब राना साहब ने बिल्कुल सही दिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में कोई तकसीम नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ के साथ एक मकसद लेकर इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हैं। ये हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, ये हुकूमत की साजिश हो सकती है, ये हुकूमत, इस सिलेक्टेड हुकूमत का प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं है। और जहाँ तक ऑप्शंस की बात है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी पीडीएम के फोरम से जो एक्शन प्लान बना, उस एक्शन प्लान के तहत जो ऑप्शंस थे उनका भरपूर उस पर पीडीएम के फोरम पे खड़े होकर पीडीएम की जमातों के साथ काम किया है, चाहे वो रैलीज हों, चाहे वो जलसे हों, और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी हम बड़े क्लियर हैं। जो दीगर ऑप्शंस हैं जिसमें राना साहब ने इस्तीफे का जिक्र किया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशंस का, वो भी एक्शन प्लान का हिस्सा है। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो पीडीएम के एक्शन प्लान में मौजूद हैं, और जिस तरीके से कहा गया कि जो भी फैसला होगा वो अक्सरियत राय और मुत्तफ़क़ा फैसला होगा। यूनानिमस फैसले में हम बिलीव करते हैं। जो ऐलान होगा वो पीडीएम के फोरम से होगा, अपनी अपनी राय का इजहार किया जाएगा। आप किसी जमात को रेजिग्नेशन के फोरम पे, रेजिग्नेशन के ऑप्शन पे बात करनी है, हमें उस ऑप्शन पे भी बात करनी है, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी बात करनी है, वो भी एक ऑप्शन है। तो कोई तकसीम नहीं है। मैंने वैसे कहा स्पेस की जो बात कर, हाँ, और ये मैं इसको भी क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई स्पेस पीडीएम से हटकर नहीं मांग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उन जमातों में है, बल्कि वो जमात है जिसने इस डेमोक्रेटिक मूवमेंट का शुरू दिन से साथ दिया, और बल्कि मैं फाउंडिंग मेंबर भी इस जमात को कहूँगी, अपनी जमात को। तो वो जमात कैसे हट सकती है इस डेमोक्रेटिक फोरम से? और ये डेमोक्रेटिक फोरम है, लिहाजा हमारा हर एक्शन डेमोक्रेटिक होगा। कोई एक्शन जो है वो अनडेमोक्रेटिक नहीं होगा। देखिए, अब आपके देखिए, आपके हर मुहावरे पर तो जवाब नहीं बनता, लेकिन जो आपने सवाल किया, जैसे मैंने कहा, इस हुकूमत की साजिश या ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन पीडीएम में कोई तकसीम नहीं। मौलाना साहब ये कहा है कि
राना साहब आज मौलाना साहब चल ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपका डिक्टेशन लेने का जो तरीका है वो इनको दोष देता वो आते हैं जाते हैं अकॉर्डिंग टू देखिए नीचे कल 5 फरवरी जब यकजहती कश्मीर है उसके हवाले से बताओ। हाँ जी देखिए सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरह राजा साहब ने तफसीलन आपको बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने माइक दिया, फ्लोर दिया फवाद चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब ने फ्लोर दिया असद उमर साहब को। जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है कौमी असम्बली को चलाने के हवाले से, कल मैंने खुद तकरीर की पूरे पार्लियामेंट को गवाह बनाकर कि हम आईनी तरामीम के हवाले से आपके साथ बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह आप चाह रहे हैं। हमें मालूम था कि इनके पास ना अक्सरियत है और न ये कर सकते हैं, लेकिन जिस भोंडे तरीके से और ख़ुद ये टॉक शोज़ में कह रहे थे कि हम सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं और गंदा करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो कुव्वतें उनको पार्लियामेंट में लाई हैं वही कुव्वतें उनसे इस किस्म का पार्लियामेंट चलवा रही हैं और हम उसका इजहार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनका इजहार नहीं कर चुके। हम समझते हैं कि एक रख रखाव जो इस वक्त हमने बरकरार रखा हुआ है और हम बार बार पीडीएम की तरफ से एक पूरी कौम के तरफ से एक पैगाम दे रहे हैं, मुसलसल उन मुख्तदर कुव्वतों के होश के नाखुन में मुल्क की मईशत डूब चुकी है और मज़ीद डूब रही है। हम संजीदा लोग हैं, हम संजीदगी से अपने एहसासात का, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। आप भी संजीदगी से इस पर गौर करें, ऐसा ना हो कि कल वक्त बहुत आगे निकल जाए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट की तरफ से अंदर के जो मामलात हैं वो बाहर आके जब बात करते हैं तो उनके हल की जो है वो खिलाफ वर्जी है। क्या वजह है कि अंदर ही मामलात क्यों नहीं हल होते? देखिए, मैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो बहुत ही ऑनरेबल वकील रहे हैं, आप बड़े ऑनरेबल जज हैं। मैं सिर्फ इस बात पे ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि किसी भी मुआशरे में, मुल्क में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ऊपर अगर अदलिया जो है वो अपना फुट डाउन नहीं करेगी, वो मुदाखलत करके मजलूम की हकरसी और जालिम का हाथ नहीं रोकेगी, वो गलत करने वालों को नहीं रोकेगी और सही करने वालों को जो है वो इंडोर्स नहीं करेगी, तो वो मुआशरे जो हैं वो फिर अफरा तफरी और जो है वो फिर इस तरह और फिर यानी अफरा तफरी का शिकार होते हैं और वो मुआशरे फिर उस अफरा तफरी की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो टूट जाते हैं। मुआशरों को यूनाइट रखने में अदलिया का एक बड़ा मौसर किरदार है और ये मौसर किरदार अदलिया को अदा करना चाहिए। अदलिया को आइन की तशरीह से आगे नहीं जाना चाहिए और कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अदलिया को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। आपने की बात कश्मीर के ऊपर, देखिए कश्मीर के ऊपर तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। 22 करोड़ आवाम जो है वो उनके दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और हम जद्दोजहद जो है सारी कौम उसके साथ है। लेकिन अब क्या किया जाए कि इस गवर्नमेंट ने जो है जब एक साल में एक रेजोल्यूशन ही ये पास करवा सके कश्मीर के हक में, तो हमें तो यूँ लगता है कि ये एक साजिश के तहत जो है ये एक यानी एजेंडे के तहत जो है कश्मीर जो है वो मोदी की झोली में जो है वो फेंका गया है। बहरहाल हम कश्मीरी मुजाहिदीन की और कश्मीर की जो जद्दोजहद आज़ादी है हम उसके साथ हैं और उसके ऊपर अगर कोई हुकूमत कोई रास कदम उठाना चाहे तो अपोजिशन जो है उसके साथ होगी। अपोजिशन इसके ऊपर कतन जो है वो इख्तलाफ करने वाली नहीं है, लेकिन हुकूमत का जो रवैया है वो काबिल मजम्मत है और कल मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को इस हुकूमती रवैये की मजम्मत करनी चाहिए। यूट्यूब पर गूगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।